بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. میرے عزیز اور بزرگوں، ایک طرف مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی، آپ کو تکلیف پہنچانے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی برائی بیان کرنے میں لگے تھے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس دین کی اشاعت کے لیے، جس دین کے پھیلانے کے لیے، جس دین کی دعوت کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اس میں رکاوٹ ڈال رہے تھے اور آپ کا دل اس سے تنگ ہوتا تھا. اور تنگی کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی کڑن تھی کہ لوگ اپنے نقصان میں پڑ رہے ہیں. آپ کو اپنے ستائے جانے سے زیادہ لوگوں کے ضلالت اور گمراہی میں، بد اخلاقی میں، بے ایمانی میں جو زندگی گزار رہے تھے، اس کی آپ کو تکلیف زیادہ تھی. کہ قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت نہیں لاتے، شاید آپ تو اپنے آپ کو ان کے پیچھے گھلا دیں گے. کہیں آپ کو ساحر، جادوگر کہا، تو کبھی آپ کو کاہن، نجومی کہہ دیا، کبھی شاعر کہہ دیا. غرض کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانے میں. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَمْ يُؤْذَ أَحَدٌ. مجھے اللہ کے راہ میں اور اللہ کے دین کی بلندی کے لیے میری اپنی محنت میں مجھے جو ستایا گیا ہے، جو ایذا دی گئی ہے، جو تکلیف پہنچائی گئی ہے، ایسی کسی کو نہیں ہوئی. اللہ نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے فرمایا: نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون انک لعلی خلق عظیم. نبی جی، یہ آپ کو پاگل کہیں، پاگل کہنے والے خود پاگل ہیں.
ما انت بمجنون، اللہ آسمان سے شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، آپ پاگل نہیں ہیں، بلکہ آپ تو اخلاق عظیم پر ہیں، اخلاق کے اونچے معیار پر ہیں، آپ کے معیار پر دنیا کا کوئی انسان نہیں اتر سکتا۔ ایک شخص نے مکے میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا ٹھہریے میں آتا ہوں، وہ پورا دن نہیں آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بشری تقاضے کے سوا، قضائے حاجت، پانی، کھانا، اس کے سوا اب پورا وقت وہیں رہے۔ ہم کو کوئی کہہ کر جائے تو 5 منٹ تو بہت ہو گئے، اور جب آ جائے تو اس کی خیر بگڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس سے زیادہ رکے، لیکن آپ نے جب وہ آئے تو کہا کہ بس بھائی تم نے مجھے تھکا دیا، اور کچھ نہیں۔ کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی کیا گواہی دے سکتا تھا؟ ہمارے لیے قرآن سب سے بڑی شہادت ہے۔ اللہ اپنے نبی کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی مدرسہ کسی بچی کو اگر سرٹی دے، وہ تو اپنے سامنے ان کی جو حالت ہوتی ہے وہ، اور کبھی تو اس میں بھی گڑبڑ، کبھی ٹیچر کے سر پر جوتا بھی مار دیا تو بھی لکھ دیتے ہیں کہ کیریکٹر بہت اچھا ہے۔ اللہ کی بات میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً بڑے اونچے اخلاق پر تھے۔ اخلاق عظیم کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق والے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صل من قطعک، جو شخص تیرے رشتے کو توڑ دے، رشتہ بہت نازک چیز ہوتی ہے، جو شخص رشتے کو توڑ دے، وہ توڑے تو جوڑ۔ مشکل قدم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق یہ تھے، جو آپ کو کاٹتا آپ اس کو جوڑتے، اور بہت بین اس پر دلائل ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ رشتہ توڑنے والوں کے ساتھ رشتہ جوڑا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس میں فرمایا، بھائی اگر اس مجلس میں کوئی شخص ہے جس کا اپنے کسی رشتہ دار سے رشتہ ٹوٹا ہے، ذرا اٹھ جائے، ہمیں ایک دعا کرنی ہے۔ رشتہ توڑنے والے پر اور رشتے کی حفاظت نہ کرنے والے پر علماء فرماتے ہیں قرآن میں 2 مرتبہ لعنت ہے۔ رشتہ داری کے بچانے کے لیے، رشتہ داری کی اور قرابت داری کی حفاظت کے لیے اللہ کی نافرمانی کے بغیر جو قربانی دینی ہو، اس قربانی کو دے کر کے بھی اگر رشتہ بچ جاتا ہے تو یہ اخلاق عظیم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سند ہے۔
صل من قطعک واعف عمن ظلمک. ایک معیار تو یہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور ہم اس کی کسی بھول پر درگزر کر دیں، یہ کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے. دنیا میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ آج تک جو اچھا برتاؤ کرتا تھا اس سے کوئی بھول ہو گئی، اس کو معاف کرنا تو آسان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اونچے معیار پر اپنی امت کو لے جانا چاہتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اسے معاف کرو. ظلم کہا جاتا ہے جس چیز کا جو حق ہے اس کو وہ حق نہ دینا. دنیا میں جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، جتنے رشتے بنائے ہیں، جتنے تعلقات بنائے ہیں، ہر چیز کا، ہر رشتے کا، ہر تعلق کا ایک حق ہے. اس کا حق نہ دینا یہ ظلم ہے. چھوٹی سی مثال سمجھیے، جوتے کی جگہ پیر ہے، جوتا پیروں میں پہنا جاتا ہے، ٹوپی سر پر رکھی جاتی ہے، اوڑھنا سر پر رکھا جاتا ہے. کوئی شخص کرے یہ جوتا رکھ دے سر پر، ٹوپی رکھ دے پیر میں، یہ دو چیزوں پر ظلم کرنے والا ہو. ایک رب کا حق ہے، ایک ان کا مقام ہے، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ ہے، ایک حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا درجہ ہے، ایک تابعین، محدثین، علماء اور انصاف پسند بادشاہوں کا درجہ ہے. ہر ایک کا ایک درجہ ہے. ان کو ان کے درجے سے اتارنا یہ ایک ظلم ہے. ماں باپ ہے، ان کا ایک مقام ہے، ان کو ان کا حق نہ دینا وہ ظلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا کہ بھائی بیٹا جو ہے اس کو اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا ہے. وَإِن ظَلَمَ، اگرچہ وہ ظالم ہو جاویں، ان کو آخرت میں حساب دینا ہوگا، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ایک بیٹے کو ماں باپ کے ظلم کے باوجود بھی ان کے ساتھ بد اخلاقی کی اسلام اجازت نہیں دیتا. بیوی بچوں کا ایک درجہ ہے، بھائی بہن کا ایک درجہ ہے، پڑوسی کا ایک درجہ ہے، اپنے علم میں موجود بیواؤں اور یتیموں کا ایک درجہ ہے. ان کو ان کا حق نہ دینا، ان کو ان کا درجہ نہ دینا یہ ظلم ہے. اللہ کے یہاں ہر چیز کا ناپ ہے اور ہر چیز کا حساب ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو بتلا رہے ہیں، جو رہبری فرما رہے ہیں، وہ ہے امت کو ایک اونچے معیار پر لے جانے کی بات. ادھر اعتدال کی بات یہ ہے کہ ظلم نہ کرو. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا لا تظلموا، الا لا تظلموا، الا لا تظلموا، تین بار. اور تینوں بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام متنبہ کرنے کے عربی کے کلمات استعمال فرما رہے ہیں کہ کوئی بے خبری میں بات چھوٹ نہ جائے. جیسے ہم کسی کو متنبہ کر کے بات کہنے کے لیے تبھی کہتے ہیں بھائی سن دھیان سے. یہ جو ہم بولتے ہیں سن دھیان سے، یہ کسی کے کان سے کوئی بات رہ نہ جائے، اس طرح کی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں بار فرمائی. اور تینوں بار فرماتے ہوئے کہتے ہیں
3 بار کہہ رہے ہیں، دھیان سے سنو، کوئی ظلم نہ کرے۔ تین بار۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی، میرے بندو میں نے اپنے آپ پر اس بات کو حرام کیا ہے کہ میں اپنے کسی بندے پر ظلم کروں۔ اللہ کا کوئی عمل اپنے بندوں کے حق میں ہو اس کو ظلم کہہ بھی نہیں سکتے۔ طور مثال کے کہ ایک آدمی کی بہت ننھی منی چھوٹی اولاد ہے، نابالغ ہیں، ان کی ماں نہیں ہے، خاندان میں اور کوئی سہارا نہیں ہے، روزگار کا کوئی نظام نہیں ہے، اس حال میں اس کی باپ کی روح کو اللہ اگر قبض کر دے، اور ہوتے ایسے واقعات، اس کو بھی ظلم نہیں کہہ سکتے۔ ساری مخلوق اللہ کی ملک میں ہے، اپنی ملکیت میں ہر شخص کو تصرف کرنے کا حق ہے۔ آپ کی ملکیت میں آپ کا کوئی گھر ہے، آپ بیچ دیں، کسی کی رعایت میں اس کو تھوڑی قیمت کم کر دیں، کسی کو ہبہ اور بخشش دے دیں، دوسرا کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ میری اپنی ملکیت کی چیز ہے۔ سارے بندے اور بندیاں اور زمین پر کی ساری مخلوق اللہ کی بلا واسطہ حقیقی ملک ہیں۔ اللہ اپنے بندوں میں اور اپنی مملوک میں اور اپنی ملکیت کی چیز میں جو تصرف کرنا چاہے، جو معاملہ کرنا چاہے، اس کو ظلم نہیں کہہ سکتے، لیکن شکل میں کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، انی حرمت الظلم علی نفسی، میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا ہے۔ فلا تظالموا، تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، یہ ہے اصل حکم۔ اور اس سے پیدا ہونے والی نقصانات سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو اونچے معیار پر لے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرتا ہے اس کو معاف کرو، ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، برائی کو برائی سے دور نہ کرو، اس کو اچھے انداز سے دور کرو۔ دشمناوٹ کے ختم کرنے کا ذریعہ خلق عظیم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے اپنی امت کو اونچے معیار پر اٹھانے کے لیے فرمایا، واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کسی نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اچھے برتاؤ کے بدلے میں اچھا برتاؤ کرنا، یہ تو انسانیت کا تقاضا ہے، بلکہ اس سے نیچے اتر کر اگر بات کرے تو ایک جانور بھی اپنے احسان کرنے والے، روٹی کے ٹکڑے ڈالنے والے کے سامنے بھی کتا دم ہلاتا ہوتا ہے۔ اس امت کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جن بنیادوں پر اٹھایا، ان میں سب سے پہلی بنیاد عدل ہے، انصاف، فرض ہے، انصاف کرنا فرض ہے۔ ایک دکاندار کے پاس کوئی گاہک جائے، چیز کا بھاؤ تال کر لے، بھاؤ طے ہو کر کے سودا ہو جائے، اس گاہک پر عدل اس طور پر لازم ہے کہ جتنے روپیے کی وہ چیز خریدی ہے پورا پیسہ دے۔ دکاندار پر عدل کا تقاضا یہ ہے
کہ اتنے پیسوں کی جتنی مقدار کی چیز خریدی ہے وہ پوری دے، اس میں رتی برابر کمی نہ کرے۔ عدل کا تقاضا ہے، جتنا حق ہے اتنا دینا لازم۔ اور یہ صرف چیزوں کی لین دین میں نہیں ہے، عدل اور انصاف سے برتاؤ کرنا یہ صرف سامان کی خریداری میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا اسلام اس کا تعلق صرف مسجد سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف عقیدے سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف عبادت سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف معاملات سے نہیں ہے۔ ہمارے اسلام کا تعلق بچہ پیدا ہو کر کے بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک اس کی ہر گھڑی میں جو کچھ وہ کر رہا ہے، دل کا عمل، زبان کا عمل، آنکھ کا عمل، ہاتھ پیر کا عمل، اپنی ذات کے ساتھ تنہائی کا عمل، یا اپنے کسی رشتہ دار یا اجنبی کے ساتھ سفر میں وقتی طور پر کوئی آدمی پڑوس میں بیٹھے، اس کا بھی حق رکھا۔ والصاحب بالجنب وابن السبیل۔ یہ دنیا دارالحقوق ہے اور آخرت دارالأجور ہے۔ وہاں عمل نہیں ہے، وہاں ان اعمال کا بدلہ ہے، اور یہاں ہر ایک کا بندے اوپر اللہ کا کیا حق، اور بندوں کے آپس میں کیا حقوق، اور بندوں کے جانوروں کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ کیا حقوق۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آپ نے ایک اونٹ کو دیکھا، وہ رو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا بھائی اس کا مالک کون ہے؟ یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے۔ جانوروں کے بھی ہمارے یہاں حقوق ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر تر جگر رکھنے والے، یعنی ہر جاندار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا وہ باعث اجر ہے۔ ایک معیار فرض ہے، وہ ہے عدل۔ سبزی فروش کے پاس سے آپ نے 20 روپے کی سبزی خریدی تو 20 پورے دینے ہیں، اور 20 روپے کا پاؤ کلو خریدا ہے، 250 گرام خریدا ہے، تو اس پر ضروری ہے پورا 250 گرام دے۔ یاد لے، انصاف۔ دوسرا معیار ہے احسان، جو آپ علیہ السلام نے فرمایا احسن الی من اساء الیک، جو شخص تیرے ساتھ بدسلوکی کرے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ 20 روپے کا 250 گرام اگر سبزی خریدی ہے تو دکاندار کو اور سبزی فروش کو احسان یہ ہے کہ وہ 250 کے بجائے اوپر 10-20 گرام بڑھا کر دے۔ گاہک کی طرف سے پائے جانے والا احسان یہ ہے کہ وہ 20 کے بجائے 22-25 دے۔ یہ فرض نہیں ہے۔ اور تیسرا معیار ہے ایثار اور ترجیح۔ حق اپنا ہے، ہم اپنا چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا حق دے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، میں اللہ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ پہلا فرض ہے، دوسرا اور تیسرا فرض نہیں ہے، لیکن آپسوں کی آپسی محبتوں کی اور انسان کا زمین پر جینا وہ دوسروں کے لیے رحمت بنے اور دوسروں کے لیے راحت بنے، اور نفرتوں کا معیار کم ہو اور محبتوں کا بازار گرم ہو، اس کے لیے بنیاد عدل نہیں ہے، عدل سے آگے احسان اور ترجیح کی صفت۔
وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور اپنے اخلاق کی بلندی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کے اعتبار سے مومنین میں سب سے زیادہ کمال والے وہ لوگ ہیں اگر ہمیں کہاں پوچھا جاتا تو ہم میں سے کوئی آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب، جو آدمی جو بندہ تہجد میں اٹھتا ہے، بہت دیر تک اللہ اللہ کرتا ہے، مصلی پر کھڑا رہتا ہے، روزے رکھ رہا ہے، ہم ہوتے تو اس طرح کی چیزوں کو شمار کر دیتے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان میں کمال ایمان والے بندے، نفس ایمان تو ہر مومن میں ہے، لیکن اس ایمان میں اونچے گریڈ کا ایمان ان لوگوں کو فرمایا احسنہم خلقا، جو اخلاق کے اعتبار سے احسان کی صفت پر چلتے ہیں. وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کسی گھرانے کو نرمی مل گئی ان کو فائدہ ہی ملا، اور جس سے رفق کو اور نرمی کو کھینچ لیا گیا اس نے ان کو نقصان ہی پہنچایا. اور نرمی کا بھی تعلق صرف زبان سے نہیں ہے، زبان سے میٹھی بات اور نرم بات کرنا یہ رفق کی ایک شکل اور صورت ہے. اپنی جانب سے اپنی طرف سے پائے جانے والا ہر عمل اس میں رفق بھی ہے، اور رفق کی ضد، نرمی کی ضد سختی بھی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن اخلاق کا معیار انسان کے اپنے گھر کو قرار دیا کہ میرا اپنا گھر، میرے اپنے گھر کے لوگ وہی صحیح میرے کمال ایمان کی گواہی دے سکتے ہیں. پرائے کے ساتھ، اجنبی کے ساتھ وقتی تعلق ہوتا ہے، ٹیمپریری وقت ہوتا ہے، ٹیمپریری تعلق ہوتا ہے، وہاں تو اچھے بننا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اصل کمال کی بات یہ ہے کہ اپنے ماتحتوں اور اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ آدمی اچھے اخلاق کے ساتھ رہے، یہ ہے اس کا کمال. اس لیے آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا خیارکم خیارکم لنسائکم، تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے ہیں. پھر آپ نے فرمایا اور میں اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں، اور بالکل صحیح بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کے کوئی عالی اخلاق کا کوئی بندہ اس دھرتی پر آج تک پیدا ہی نہیں ہوا اور ہونے والا بھی نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے ایمان کا کمال ہمارے حسن اخلاق ہیں، ہمارے اچھے اخلاق ہیں، ہمارے اندر عدل ہونا چاہیے، ظلم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے اندر صفت احسان پیدا ہم سب کو کرنی چاہیے، اور اپنے اندر نرمی پیدا کرنی چاہیے.
اللہ تبارک و تعالی ان ہدایات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن کی سنت باقی ادا فرمائے.